بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو پچھلے پارٹ میں میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا تھا، تو یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور پیغمبری۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اپنے باپ کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پلا لیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، جن کا قصہ آپ پہلے میرے چینل پہ سن چکے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئیں۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8-10 سال اس میں سے جو مدت چاہوں پورا کروں، مجھ پر زور زبردستی نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے، اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم توا کے درمیان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، تمام جہان کا اور تمہارا پالنے والا، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی طرف نماز پڑھ، اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈنڈول۔ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی، اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں۔ دائنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں ڈے لو، پھر نکال لو، بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہو گئی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔